نے فرمایا جا اگ دے اگوں کر اور جتھوں نکلی اتنے دفن کر دے۔ غلام آکھن لگا عمر چادر ہے کپڑا ہے آگے انہوں لگے گی تے ممی سڑ جاسا۔ حضرت عمر نے فرمایا جا، کیا عمر نے دنیا کے اندر انصاف نہیں کیتا؟ او خادم نوکر غلام گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر اگے کی تھی، اگ رک گئی، انہیں پیچھے دھکیلنا شروع کیتا، جتوں علاوہ پھٹا اتنے جا کے اگ نو دبا کے پتھر اتنے رکھ دیتا۔ 1400 سال گزرن تو بعد بھی دنیا دے اندر بڑے لاوے پھٹے، بڑیاں اگاں نکلیاں، لیکن مدینہ دی سر زمین تے اج تک اگ نہیں نکلی۔ مٹی نے بھی عمر دی گل نو مننا، اگ نے بھی حضرت عمر دی گل نو مننا۔ تیسری چیز ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر بھیجا، جس وقت لشکر میدان جہاد کے اندر پہنچ گیا، دشمن پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے، صحابہ نکل چکے، کسی مخبر نے آ کے خبر دیتی، جمعے کا موقع ہے، حضرت عمر ممبر پہ بیٹھ گئے، خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں جمعے کا، انہیں کل میں جا کے گل کی امیر المومنین میں ہنے ہی اتوں آیا ہاں بڑی تیز رفتاری دے نال، صحابہ اکرام نسوان مجمعین مجاہدین کی جماعت اگے نکل چکی ہے اور پیچھے پہاڑ کے پیچھے دشمن رکا ہوا ہے۔ اگر یہ سارے اگے جانے، اگے بھی دشمن کہ پیچھے بھی دشمن، درمیان دے اندر مجاہدین قابو آ جان گے تو سارے شہید ہو جان گے، لہذا کچھ کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر رسول تے بیٹھ کے جمعے کے خطبہ اندر ارشاد فرمایا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر دے امیر ہے، سردار ہے، 3 دفعہ فرمایا یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، اوے ساریہ پہاڑ کی جانب، پہاڑ کی جانب، پہاڑ کی جانب۔ حضرت ساریہ نے رخ موڑا، دشمن لکا ہے، اللہ پاک نے بہت جلد فتح عطا کی تھی، مال غنیمت بہت ملا، چند گھنٹیاں کے اندر مجاہدین جنگ کو فتح کرتے مدینہ رسول پہنچے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین اللہ پاک نے بڑی مدد فرمائی، اسی طرح نکل چکے ہیں، پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا ہوا، کسی نے آواز دیتی یا ساری الجبل، یا ساری الجبل، پہاڑ دی جانب، پہاڑ دی جانب۔ حضرت عمر مسکرایا، فرمایا آواز کتنے رنگی لگتی ہے؟ آخر لگے امیر المومنین گل کی کرا، آواز تو تھوڑی آئی پر اتنے تسی ہائے نہیں، آواز تو تھوڑی آئی پر تسی تو اتنے نہیں ہائے۔ اے حضرت عمر دی آواز نو گل نو پہنچایا کنے؟ ہوا نے۔ اج دے دور میں سمجھنا مشکل بھی کوئی نہیں ہے، اور میاں تو اتنے بیٹھے امریکہ گل بھی کرنا ہے، تیری گل وہ تو سنی رہی ہے، تو ان کی سن رہی ہے، ہوا پہنچا رہی ہے نا۔ تو اس ٹیلی فون کا آغاز حضرت عمر نے تو پہلے ہی کر دیتا، تو اس ہوا نے حضرت عمر کی گل کو پہنچایا، مٹی نے بھی گل کو مننا، اگ نے بھی گل کو مننا، تے ہوا نے بھی گل کو مننا۔ چوتھی چیز پانی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کے اندر دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر آئے، انہوں نے کول چلتے گئے، آخر لگے امیر المومنین 1 سال تو بعد ایک نوجوان لڑکی دی زیب و زینت کرتے، ہار شنگار کرتے، اسی اس دریا دے وچ سٹنے ہیں، پھر پانی چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماون لگے بھی اسلام کے اندر، دین کے اندر تیری اجازت کوئی نہیں ہے، میں آدھے امیر المومنین عمر نو خط لکھنا ہاں، تو پھر انہوں نے جڑا حکم فرما دیتا انہیں تے عمل کر لیتا جاسی۔ یہ چٹھی یہ خط مدینہ رسول پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط نو پڑھا، دوسرا کاغذ نہیں لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چٹھی دے پچھلی سائڈ تے لکھا، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ دے حکم دے نال
تو پھر میں اللہ دے سچے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا غلام ہاں چل گئے. اگر اللہ کے حکم نہ رکھا ہے تو پھر میں اللہ کے نبی کا سچا غلام ہاں چل گیا. اور اگر تیری یہ عادت بن چکی ہے کہ تو لڑکی ہی لینا ہے اور تو لوگوں کا عقیدت بنا چکا ہے کہ لڑکی دی زیب و زینت کر دے سٹیے تو چلنا ہے، تو پھر عمر میں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. جو عمر اچھی ہمت ہوئی تو چلا لے سی، جنہ ہوئی تو پھر نہ چلی. سبحان اللہ. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ چٹھی سٹن والے نو آکھے چٹھی دریا کے درمیان میں سٹ دے تے پیچھا نہ بیٹھے دوڑ لا دے. حضرت عمر دا ایک خط دریائے نیل نو پہنچا مصر دے اندر. حضرت عمر نے اعلان فرمایا بھی آؤ، حضرت عمر دا خط آ گیا. یہودی اور عیسائی بڑے خوش ہوئے، بڑکا پہ مار دیں، کہتے جی ویکھو عمر ہے، انہوں نبی نے مانگت لیا ہے، بڑا عقل مند ہے جی، بڑا سمجھدار ہے جی. او بھلا کدے پانی نو بھی خط لکھے گئے؟ اے جو امیر المومنین ہے جی، مسلمانوں دا بادشاہ، انہوں اے بھی نہیں پتا کہ خط انسانوں نو لکھی دیں یا پانی نو لکھی دیں. حضرت عمر دا خط لے کے جدو حضرت عمر چلے تو یہودیاں نے ٹولیاں بنا کے تے پیچھے چل گئے. جس وقت دریائے نیل تے پہنچے ایک خادم نو خط دیتا گیا، چٹھی دیتی گئی. جس وقت وہ درمیان دے اندر پہنچا انہیں خط سٹا اور دوڑ لا دیتی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت ایک بندہ کنارے تے پہنچا تو دی گردن تے پانی آ چکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دی گردن تے پانی آ چکا. لیکن مزے دی گل مسلمانوں سنیو، مزے دی گل کہ 1400 سال گزرن تو بعد بھی دنیا دی ہر نہر، دنیا دا ہر دریا، دنیا دا ہر نالا، دنیا دی ہر نہر خشک بھی ہوئی ہے، اندر اندر پانی دی کمی زیادتی بھی ہوئی ہے، کدے اوتا کدے تھلے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 سال پہلے جڑا دریائے نیل نو خط لکھا، پانی چلا، 1400 سال تو بعد بھی ایک انچ نہ پانی تھلے ہوئے تے نہ اوتا ہوئے. واہ عمر 1400 سال ہو گئے، دریائے نیل اج بھی اسے سطح تے چلدا پیا ہے جیڑی سطح تے حضرت عمر دی چٹھی تے چل رہا ہے. میرے دوست پھر لکھن والے نے لکھا کی ہے کہ آخر مٹی نے گل کیوں منی عمر دی، ہوا نے کیوں منی، پانی نے کیوں منی، اگ نے کیوں منی. تو سارا نچوڑ کڈن تو بعد لکھن والا لکھدا ہے، توجہ دل تے لکھے جملہ لکھن والے نے لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اور اس کے رسول دی غلامی دا حق ادا کر دیتا، پھر مخلوق نے عمر دی غلامی دا حق ادا کر دیتا. یعنی سب کو پہلے عمر نے اللہ اور اس کے رسول دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے، تو پھر ساری مخلوق نے عمر دی غلامی دا حق ادا کیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر دے زمانہ دے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایران دی فتح لئی بھیجا، ایران دی فتح لئی بھیجا. جس وقت لشکر دریا تے پہنچا، کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، پھر لشکر میں مخاطب ہوئے، فرمانے لگا لشکر آیا، گھوڑے دوڑا دیو، دریا دے وچ پا دیو، جنی کوئی چیز گم ہوئے تو میرے کو لے لوے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ایک گھوڑے دریا وچ پائے، علامہ اقبال تڑپ اٹھے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دڑا دیے گھوڑے ہم. علامہ اقبال نے کہا کہ ساری تاریخ ہے مسلمانوں دی کہ پانی بھی سانو رستہ دیندا ہا، بھی دشت دشت ہے، اساں لوگوں نے تا دریاواں دے وچ بھی گھوڑے پا دیتے ہیں. لشکر پار ہو گیا، کنارے تے لگ گیا. ایک ساتھی آیا، کہنے لگا صاحب میرا ایک لکڑی کا پیالہ ہاں دریا میں ڈگ پیا،
کہ تسی آکھا ہے کہ اگر تہاڈی کوئی چیز کم ہوے تے میرے کو لے لوے پیالہ چاہیے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے, دریا مخاطب ہوئے, فرماون لگا دریا آدھی مرضی نال نہیں آئے, اسی مصطفیٰ دے غلام ہیں اور انہاں دی غلامی اندر آئے ہیں, لہذا پیالہ واپس کیتا جاوے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دین کہ ایک چھل آئی اور اس چھل نے پیالہ چکا اور جڑے صحابی دا انہیں قدمے چلے آتا رکھ دیا. سبحان اللہ. میرے دوستو یہ آج گلاں کیوں میاں منی دیاں آئی ہیں, اس واسطے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول دی غلامی نہ لوگوں نے حق ادا کر دیا. عمر منگتے لیا اج یکم محرم اور اسلام دا شیر نبی دے مسلے تے تڑپا. دوستو تو سانو آدھے اج جان تو بعد مبارکباد سارے نو دینی ہے کہ میاں آج ساڈا اسلامی سال شروع ہے, مبارک ہو. انگریزی سال تے دینے ہے جڑا عیسائیوں نے بنایا ہے, تو اسلامی سال تے کیوں نہیں, جڑا مسلمانوں دا سال ہے تے کیوں نہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے رہی زندگی تک کافی ساری رسومات ہیں جنہ تے میں بولنا ہے کہ سچے حسینی کون انسان اس مہینے کے اندر کی کرنا چاہیے تے کی نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ یکم محرم حضرت عمر دی شہادت آئی, اور عمر وہ ہے کہ جن کو نبی نے مانگتے لیا ہے, اور عمر وہ ہے کہ جو اللہ بولتا فرشتے ہیں اللہ عرش کو قرآن گھر دیتا. سبحان اللہ. اللہ عرش کو 22 مقامات قرآن مجید کے اندر ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں کہ اللہ عرش مولا تو قرآن بھیج دے. تو میرے دوستو یکم محرم وہ حضرت عمر دی شہادت ہے. 22 لاکھ مربع میل زمین دا اے بادشاہ ہے, تو اس لیے یہ نام بھی یاد رکھنا ہے اور آج دی شہادت بھی یاد رکھنی ہے کہ یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. میرے دوستو عمر جمعرات شام نو دعا منگی اللہ کے نبی نے کعبے دا غلاف پکڑتے. جمعے نو صبح صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیتے چل پے. سامنے تو ایک صحابی نے ملاقات ہوئی, انہیں کیا عمر خیر کا ہے کدھر چلے نے؟ انہیں کیا بس اج کام تمام کر دینا ہے, جنہ کلمہ پڑھ دے نا سر لمن چاہتا. تو صحابی نے آکھا کہ عمر وہ پہلے یار آدھے گھر بھی تو خبر لے لے, پہلے آدھے گھر بھی تو خبر لے لے, تیرا بہنوئی کہ تیری بہن بھی تو مسلمان ہو گئے. دروازے سے دستک دیتے بہن سمجھ گئی, عمر دی ہائی نہ سمجھ گئی کہ عمر ہے. قرآن نے چھپایا اولاد نو, استاد نے چھپایا. حضرت عمر اندر آئے, فرمایا کی کرتے پے؟ بہن نے کہا کچھ بھی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کے اندر آئے اور اپنی بڑوئی سعید نو گرایا اور سینے تے بیٹھ گئے. جدو بہن نے دیکھا فاطمہ نے کہ ہو سکتا ہے شہیدی نہ کر دیں, قریب آئی, آخر لگے عمر چھڑ دے, ہم نہ اٹھائیں. تو روایات کے اندر کہ حضرت عمر جو غصے میں آئے کہ انہوں نے انہیں یاد کیتا جڑا کہ ہونٹھاں تے لگا بہن دے, انہوں نے خون نکل آیا. بعض نے فرمایا لبا چو نکلا, بعض نے فرمایا کہ نہیں چوٹ سکتے دندا بچوں بھی نکل آیا. تو جس وقت خون نکلا بہن نے دیکھا تو حضرت فاطمہ فرمان لگے عمر سن ساڈا قصور یہی ہے کہ ایسے نبی دا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا. عمر سن جیڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے. جیڑے خطاب دا تو پتر ہے اسے خطاب دی میں دیا. عمر سن اگر تو اسے ماں دا دودھ پیتے کفر تے پکا ہو گیا, میں اسے ماں دا دودھ پیتے اسلام تے پکی ہو گئی. بس یہی قصور ہے, کر پھر جڑا کچھ کر لیں. تو حضرت عمر نے جدو یہ الفاظ یہ ہمت یہ جرت دلیری دیکھی کہ کری نرم ہو کے بھی آج تک تو بہن بولی نہیں کہ آج اتنی سختی.
جیڑی ماں کا دودھ تو پیتا ہے اسے دا میں پیتا ہے عمر تے تو اسے ماں دا پیتے کفر تے پکا ہو گئے تے میں پھر اسلام تے پکی ہو گئی چھڑ دیتا آخر میں کہ بہن میں سنا تو صحیح جڑے پڑھتے پے ہے بہن نے آخر نہیں انما المشرکون نجس مشرک نہ پاک کریں غسل کر کپڑے پا پھر قرآن سناواں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کیتا کپڑے پائے بہن نے سورہ طٰہٰ میں پہلیاں تین آیتاں سنائیاں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میرے دوستو قرآن آج بھی یہ سر رکھتا ہے کی کریے پر اسی وہ دل تا رکھیے اسی میں سنیے تا صحیح میں کہ مثال دیتی کہ سارے دلوں میں نزلے اپنے گناہوں دے نزلے ہو گئے اج قرآن کیوں نہیں اثر کرتا قرآن اج بھی اثر ہے لیکن اسی اس دل میں سنیے تا نہیں صحیح مصر نے ایک بادشاہ گزرا ہے جمال عبد ناصر کی دعوت کی تھی روس کے بادشاہ نے جس وقت جامن لگے تو جمال عبد ناصر جڑا بادشاہ ہے نے قاضی عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یار میری دعوت ہے میرا دل کرتا ہے کہ تم میرے نال چل قاضی عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمال عبد ناصر کے نال دعوت کے چلے گئے جس وقت ساری دنیا کے بادشاہ سارے کٹے ہیں تو جمال عبد ناصر نے آکھا کہ یار میرے نال ایک بچہ آیا ہے اس وقت قاضی عبد الباسط صاحب جوانی میں چڑھتے پے ہیں میرے نال ایک بچہ آیا کہ یار قرآن کی تلاوت کرے گا تو سن لو میں نے کہا جی بسم اللہ سناؤ تو لکھا ہے کہ قاضی عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس سورۃ رحمان کی تلاوت فرمائی تو جس کو پڑھتے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا کہ جتنے بھی اتنے کافر بادشاہ بیٹھے ہیں انہاں دے چہرے سارے تارے آنسوں دے نال تو اسے تلاوت ختم ہوئی تو وہ بولے آدھی انگریزی دی وچ آدھی زبان دے وچ انہیں کہا جمال عبد ناصر سانو سمجھتا نہیں آئی پر کلام ایسا ہے کہ دلوں میں چیر گیا سبحان اللہ مطلب ہے کہ اگر آج بھی دھیان نال سنیے خیال نال قرآن نو سنیے کہ اگر کافر دے دل تے یہ اثر کر سکتا ہے تو اس کا مسلمان ہے سنیے تو صحیح میرے دوستو برحال آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت